السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 یعنی 87 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ کون سی کتاب؟ توریت، اللہ کا کلام۔ اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پے یعنی ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، انبیاء کرام کو بھیجا، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی نشانیاں یعنی بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور پاک روح سے اس کی مدد کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی پاک روح کے ذریعے۔ اور پاک روح سے یہاں پر کون مراد ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جاتے تھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تو تکبر کرتے ہو؟ یعنی مطلب کیا ہوا کہ انبیاء کرام اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں تو جو چیز ان کو پسند آتی ہے، جو چیز ان کی مرضی کے مطابق ہوتی اس کو تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز ان کی نفسانی خواہش کے خلاف ہوتی یا جو احکام ان کو سخت معلوم ہوتے تو تکبر کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا طریقہ تھا، بلکہ یہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی کہ جو چیزیں ان کو آسان لگتی تھی اس کو قبول کر لیتے تھے، اور جو مشکل ہوتی اس کو قبول نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کا حال تھا کہ اتنے زیادہ یعنی ہزاروں انبیاء کرام ان میں تشریف لائے، لیکن انبیاء کرام کے ساتھ ان لوگوں نے کیسا برتاؤ کیا؟ انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ بلکہ کتنے انبیاء کرام تو ایسے ہیں جن کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور نبی کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو جن لوگوں نے نبی کو قتل کیا وہ کافر ہو گئے، ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا یہ آپس کا کشت و خون، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا یا آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا جو اس سے پہلے آیا، یا نبی آخر الزماں کی مخالفت کرنا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، ان پر ایمان نہ لانا، یہ غلطی اور خطا سے نہیں ہے بلکہ سرکشی اور عناد سے، یعنی جان بوجھ کر ایسا کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے ہیں یہ ان کا یہ بھول سے نہیں ہو رہا ہے ان سے، بلکہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں سرکشی کی بنیاد پر اور عناد کی وجہ سے، جس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو یعنی نبی کو توریت جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اور اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ ان کے بعد ہزارہ پیغمبر بھیجے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 4000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور وہ سارے کے سارے انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو فالو کرنے والے تھے اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ نئی شریعت لے کر آئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر دیا تھا، اس لیے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزار پیغمبر بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور توریت شریف کی اشاعت اور تم کو ہدایت کرتے رہے، اور سب سے اخیر میں تمہارے پاس کنواری بطول مریم کا وہ پاک ستھرا بیٹا عیسیٰ ابن مریم تشریف لایا علیہ السلام، جو اولاً سر سے پاؤں تک خود معجزہ تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپا معجزہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، صرف پھونک ماری، اور اسی کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہو گئی تھی، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ کنواری تھی، تو بغیر کسی باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہی ایک معجزہ ہے، وہ سراپا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات ان کے دست شریف میں تھے، یعنی اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ ان کی مبارک پھونک سے بے جان جاندار ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش شریف بھی روح الامین کی پھونک سے ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری تھی تو اس سے پیدا ہوئے تھے، تو اس کی یہ تاثیر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جس چیز پر پھونک مار دیتے، اگر وہ بے جان ہو تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی تھی، مردے بھی زندہ ہو جاتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی بیمار پر ہاتھ پھیر دیں، جیسے کوڑ کی بیماری والا، جس کو وہ جسم میں جو بیماری کوڑ کی بیماری ہو جاتی، تو اس کے جسم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ اچھا ہو جاتا۔ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو روشنائی، آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی تھی، بینائی واپس آ جاتی تھی۔ یہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ وہی فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ لگنے سے مریض لا دوا صحت پاتے تھے، یعنی ایسے بیمار کہ ڈاکٹر جہاں جواب دے دیتے کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے وہ بھی صحت یاب ہو جاتے۔ وہ تمہاری کمائی ہوئی غذا اور گھر میں چھپائی ہوئی اشیاء کی خبر دیتے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم غیب عطا فرمایا، تو یہ تو علم غیب تو سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ کے امتیوں میں گھر میں جو کچھ بھی وہ کما کر رکھتے تھے، ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا تھا، اور جو بھی کھاتے تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل جاتا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کیا گھر میں رکھتے ہو، کیا جمع کرتے ہو، یہ بھی مجھے معلوم ہے، اور کیا کھا کر میرے پاس آئے ہو یہ بھی میں بتا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم الشان فرشتے ان کے خاص خدمت گار اور حاضر دربار تھے، یعنی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ باتیں تمہارے ایمان پر رہنے کے لیے بہت کافی تھیں، لیکن بد نصیبو تم نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب رسولوں نے تمہاری خواہشات کے خلاف احکام سنائے تو تم نے ان کو جھوٹا کہا، ان کی مخالفت کی، اور اسی پر صبر نہیں کیا، بلکہ ایک جماعت انبیاء کو قتل کرنے میں تم لوگ مشغول رہے۔ چنانچہ حضرت شعیہ، زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھوں ہی شہید ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے اپنی دانش میں دار پر کھینچ ہی دیا۔ یعنی ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، جو واقعہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا۔ لیکن ان کے عقیدے کے مطابق تو انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا ہے۔ وہ تو ہماری حمایت سے بچ گئے، اور ان نبیوں کے سرتاج صاحب معراج نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہید کرنے میں تم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کبھی تم نے ان پر جادو کیا، یعنی ہمارے آقا پر بھی یہودیوں نے اس طرح سے قتل کرنے کی سازشیں کی تھی۔ سب سے پہلے تو حضور پر جادو کیا، کبھی تم نے انہیں دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں لگا کر قتل کرنے کے ارادے سے دھوکے سے ایک بھاری پتھر اوپر سے نیچے پھینکا، تو اس پتھر کے نیچے آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، تو اس پتھر سے بچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور کبھی تم لوگوں نے ان کو زہر کھلایا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان کی وفات بھی تمہارے ہاتھوں ہی ہوئی۔ یعنی نبی آخر الزمان بھی جو دنیا سے تشریف لے گئے نا ظاہری طور پر، تو حضور کی وفات بھی یہ زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی۔ وہی فرماتے کیونکہ تمہارے زہر کا اثر ہر سال ان پر لوٹتا، جس سے کہ ان کے گلے میں درد خناق پیدا ہوتا، یہ ایسا درد ہوتا کہ جس کی وجہ سے
ایسا محسوس ہوتا، گلے میں یہ درد ہوتا تھا کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، گلے کو دبوچ رہا ہے، گلے کا پھندا بن جاتا تھا، اس طرح سے یہ درد محسوس ہوتا تھا۔ اور بر وقت وفات اسی اثر کا ظہور ہے، یعنی اسی زہر کے اثر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، لہٰذا تمہارا قتل انبیاء کرنا ابھی جاری ہے، کیا تم اپنے انہی کرتوتوں پر اپنے علماء کو پیارا سمجھتے ہو؟ یعنی وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کو محبوب سمجھا جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مومن کی مخالفت بلکہ اس کو قتل کر دینا بھی کفر نہیں ہے، جب تک کہ قاتل کا عقیدہ خراب نہ ہو کہ یا تو اس کو جائز سمجھے، یعنی قتل کو جائز سمجھتے ہوئے کسی ایمان والے کو قتل کر دے تو کافر ہو جائے گا، یا اس کو ایمان کی وجہ سے قتل کرے، مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید پلید جیسے ظالم کو بھی کافر کہنے میں سکوت اختیار فرمایا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، یعنی ایمان والا تھا، اس نے یقیناً امام علی مقام امام حسین آپ کے گھر والوں کو، آپ کے ساتھیوں کو شہید کروایا۔ یزید پلید ہی وہ پورے واقعہ کربلا کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوا، لیکن اس کا کفر ثابت نہیں، اس نے کوئی کفری کام کیا ہو یا کوئی کفری بات کہی ہو، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو یقیناً امام علی مقام کو شہید کرانا یا ان کے گھر والوں کو یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے یزید پلید مستحق عذاب نار ہے، لیکن چونکہ اس کے علاوہ کوئی اس کا کفر ثابت نہیں ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کو کافر نہیں کہا، کیونکہ اس کا یہ ظلم اپنی باطل حکومت کی خاطر تھا، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، تاکہ اس کی حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ بادشاہ بنا رہے، وہ حاکم بنا رہے، لوگوں پر حکومت کرتا رہے، اس لیے یہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے نا دینی وجہ سے نہیں تھا، کوئی دینی معاملے کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ نیز حجاج ابن یوسف وغیرہ ظالموں کو کسی نے کافر نہیں کیا، کہا کیونکہ حجاج ابن یوسف تو اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا سفاک تھا، اتنا بڑا خونریزی کرنے والا تھا، اس نے بہت سارے صحابہ اکرام کو شہید کیا اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اس کے باوجود اس کو کسی نے کافر نہیں کہا، کیونکہ یہ قتل بھی سیاست کی وجہ سے تھا، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے تھا۔ لیکن نبی کی مخالفت یا نبی کو ایذا دینا، نبی کو تکلیف پہنچانا کبھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کس طرح سے بھی ہو، کسی طرح سے بھی ہو، وہ کفر ہے، کیونکہ سب مومن ہیں اور وہ ایمان ہے، یعنی نبی ایمان ہوتا ہے، ایمان لانے والے ہی تو نبی ہوتے ہیں، ایمان پہنچانے والے نبی ہوتے۔ یہاں تک کہ پیغمبر کے کسی فعل کی حقارت کرنا، یعنی ان کے کسی کام کو حقیر سمجھنا، ان کی کسی بات کو حقیر سمجھنا، یہ بھی کفر ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امت مصطفیٰ کے علماء اور مشائخ بڑے درجے والے ہیں کہ ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو اگلے بعض نبیوں سے لیا گیا، کیونکہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء اکرام کو بھیجا، تقریباً 4000 انبیاء اکرام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تشریف لائے، اور تقریباً یہ 1000 سال کا عرصہ گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا عرصہ تقریباً 500 سال کا گزرا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ہمارے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انبیاء کرام آتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو فالو کرنے والے تھے، اسی کو آگے بڑھانے والے تھے اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے، اور وہی پیغام عام کرتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو انبیاء کرام نے آگے بڑھایا، لیکن اب آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضور کے مشن کو آگے کون بڑھا رہا ہے؟ دین اسلام کی خدمت کون کر رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کون کر رہا ہے؟ دین کی خدمت، دین کی اشاعت کا فریضہ کون انجام دے رہا ہے؟ تو یہ امت کے علماء اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، مشائخ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں، اولیاء کرام اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک چیز آپ نے یہ بھی سماعت کی ہوگی کہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے، یعنی جو بھی بگاڑ ہوا ہوتا ہے، جو بھی برائیاں پھیل گئی ہوتی ہے، ان برائیوں کو مٹانے کے لیے، اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے۔ تو مجدد تو ولی بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے، تو اولیاء کرام کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے اور علماء ربانیین کے ذریعے سے، مجددین کے ذریعے سے یہ کام
ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس طرح سے لوگوں تک پہنچ رہا، لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو کام پہلے انبیاء کرام سے لیا جاتا تھا وہ کام اب کس سے لیا جا رہا ہے؟ علماء، مشائخ، اولیاء اور مجددین، علماء ربانیین کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ علماء اور اولیاء کرام کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، وہ کتنے بڑے درجے والے ہیں کہ ان سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو بعض انبیاء کرام سے لیا گیا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے بعد والے پیغمبروں نے اطاعت کی۔ اسی طرح سارے پیغمبر اور سارے رسول ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی سارے انبیاء کرام آپ کے امتی ہیں، یعنی آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ تکبر اور غرور نبوت سے دور اور خدا کی رحمت سے محجور رکھتا ہے، یعنی جس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ نبوت کے فیضان سے، انبیاء کرام کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بیان ہوئی نا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے اور کوئی ایسا پیغام لے کر آتا ہے جو تمہاری خواہش کے خلاف ہوتا ہے تو تم تکبر کرتے ہو، یعنی اس کا انکار کر دیتے ہو، نہیں مانتے۔ تو یہ اس کی وجہ سے فیضان نبوت سے بنی اسرائیل کے لوگ دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابل تکبر کرنا عبادت ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ تکبر گناہ کبیرہ ہے، تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لیکن کفار کے مقابلے میں تکبر کرنا مطلب کیا ہوا کہ کافروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ عبادت ہے۔ یہ تو ضروری بھی ہے، ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے ہی حق پر ہیں، ایمان والے ہی جنتی ہیں، کافر تو جہنمی ہیں، تو جہنمی کے مقابلے میں جنتی بڑا ہوا کہ نہیں ہوا، بڑے مرتبے والا ہوا۔ تو جو جنتی ہے اس کو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا پڑے گا کافر کے مقابلے میں، لیکن ایمان والوں کے مقابلے میں تکبر کرنے کی اجازت نہیں کہ آپس میں ایمان والوں کے اندر ہی اپنے آپ کو کوئی بڑا ظاہر کرے اور یہ کہے کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو اتنا بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں وغیرہ، یہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ کافر کے مقابلے میں تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا یا بڑا سمجھنا، یہ تو عبادت ہے، اور بلکہ یہ تو ضروری کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھے اور کافر کو ناحق پر، باطل پر سمجھے۔ مسلمانوں کے مقابلے تکبر یہ حرام ہے، اور نبی کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ نبی کے مقابلے میں تکبر کا مطلب کیا ہوا کہ نبی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، نبی سے تو کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام تو سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں نا، انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام ہیں، اور جس امت میں جو نبی تشریف لائے تو اس امت میں سب سے بڑا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے، کوئی نبی سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے، انبیاء کرام کی یہ شان ہے۔ اور ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں میں بھی سب سے افضل ہیں، تو اس کا مطلب ہوا یہ ہوا کہ سارے انسانوں میں، پوری کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا کا ہے۔ دیکھیے خاک میں عاجزی ہے، یعنی مٹی میں عاجزی ہے، اور آگ میں تکبر ہے۔ مٹی آپ دیکھیں زمین بھی بچھی ہوئی، ہر کوئی اس پہ چلتا بھی ہے، جانور بھی اس پر چلتے ہیں، انسان بھی اس پر، سواریاں بھی اس پہ چل رہی ہیں، اور اس کو کھود کر گڈھے کر دیے جاتے ہیں، اس میں قبریں بھی بنا دی جاتی ہیں، اس میں ستون ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ مٹی اور زمین کی عاجزی ہے، کچھ کہتی نہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، اس کو روندا جا رہا ہے، اس پر چلا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آگ کا کیا معاملہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور جلا دیتی ہے، آگ کے اندر تکبر ہے۔ باغ اب دیکھیں آپ، کیونکہ خاک کے اندر تکبر نہیں ہے، آگ میں تکبر ہے، تو جو باغ لگائے جاتے ہیں نا، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں تو کبھی گڈھے بھی کر دیے جاتے ہیں، تو جو باغ لگائے جاتے ہیں، درخت لگائے جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں، پھول اگائے جاتے ہیں، وہ گلشن آباد کیے جاتے ہیں، چمن آباد کیے جاتے ہیں، تو وہ خاک ہی میں آباد کیے جاتے ہیں۔ باغ جو آباد ہوتے ہیں وہ مٹی میں آباد ہوتے ہیں، آگ میں نہیں ہوتے۔ آگ میں کوئی درخت اگتا ہے بلکہ ہوگا بھی تو جل جائے گا۔ تو یہاں یہی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت کہاں پر نازل ہوتی ہے؟ جہاں پر عاجزی ہو، جہاں پر خاکساری ہو، جہاں تکبر ہوگا، تو تکبر تو آگ کی طرح، تکبر تو نیکیوں کو بھی جلا دیتا ہے، جہاں تکبر ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ تو تکبر انسان کی روحانیت کو برباد کر دیتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے تیسرے تکبر کا ذکر ہے، یعنی نبی کے مقابلے میں وہ تکبر کرتے تھے، نبی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ان کے اندر کیا خاص بات، یہ بنی اسرائیل ہی کی تو بولی تھی، جو بھی نبی دیکھتے تو ان کے بارے میں ہی کہتے تو یہ تو ہماری طرح ہے،
یہی ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہم ان کی بات کیوں مان لیں؟ یہ تکبر ہی کی تو علامت ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہتے تھے، نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے، اور یہی بولی آج کے وہابی بولتے ہیں۔ معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا جملہ ان لوگوں نے کہا ہے، لکھا بھی ہے ان کے مولویوں نے، معاذ اللہ کہ حضور تو ہماری طرح بشر ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی گستاخی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مفید چیز سے تمام لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی فائدہ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جیسے سورج سے چمگادڑ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، وہ رات میں چامڑ چلی کیا بولتے ہیں، ہاں، تو اس کو رات میں نظر نہیں آتا، ارے دن میں نظر نہیں آتا، رات میں نظر آتا ہے، وہ رات میں نکلتی ہے، دن میں اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو دن میں اس کو سورج بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو جب اس کو سورج نہیں دکھائی دے رہا ہے تو اس میں سورج کا کوئی قصور ہے؟ یہ تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے کہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے نا۔ تو سورج مفید ہے، سورج فائدہ پہنچا رہا ہے، سورج روشنی پہنچا رہی ہے، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جو اس سے فائدہ حاصل ہی نہیں کر پا رہی۔ تو ہر مفید چیز سے تمام لوگ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ بارش ہے، بارش سے بہت ساری سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو فائدہ نہیں اٹھا پاتی ہے، بہت ساری سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جن تک پانی اگر پہنچ بھی جائے نا تو ان کو جذب نہیں کر پاتی۔ ایسے ہی نبوت سے سارے لوگ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ جیسے بنی اسرائیل کہ اتنے سارے انبیاء کرام ان کے درمیان تشریف لائے، لیکن ان سے ان لوگوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ اگر فائدہ اٹھاتے تو ہدایت پا جاتے، کامیاب ہو جاتے۔ ان لوگوں نے تو نبیوں کو جھٹلایا، بلکہ نبیوں کو قتل کر دیا، تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جہنمی بن گئے۔ فرماتے ہیں کہ بڑی مفید چیز سے اگر نقصان ہوگا تو وہ نقصان بھی بڑا ہوگا۔ جیسے تانگا گر جائے، تانگا یعنی پرانے زمانے میں گھوڑا گاڑی ہوتی ہے، بیل گاڑی ہوتی تھی، وہ اگر گر جائے تو 4-5 سواریاں ہی ہلاک ہوں گی۔ یعنی اگر تانگے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں مشکل سے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے یا 5 لوگ بیٹھے ہوں گے، تو ان کو نقصان پہنچے گا، یعنی اس کا نقصان تھوڑا ہوگا۔ لیکن اگر بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 50 لوگ یا 75 لوگ، جتنے لوگ اس میں سوار ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ بچ بھی جائیں لیکن زیادہ نقصان ہوگا۔ یعنی تانگے کے مقابلے میں، بیل گاڑی کے مقابلے میں زیادہ نقصان اگر بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تب ہوگا، اور اگر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں تو کتنے زیادہ لوگ سوار ہوتے ہیں، تو اس میں سینکڑوں لوگ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو چیز جتنی زیادہ مفید ہوتی ہے اس کا نقصان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہوائی جہاز اگر کریش کر جائے یا ہوائی جہاز کا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس میں تو کوئی بچتا نہیں، ایک بھی نہیں بچتا، اس میں تو سبھی مر جاتے ہیں۔ اور نبی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نبی سے بڑا فائدہ، یعنی نبی کو مانو تو بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن ان کی مخالفت اگر کی تو بہت بڑی آفت ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی کو کوئی جھٹلا دے تو وہ ایمان والا رہتا ہی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری آفتیں آ جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے 70 لاکھ آدمی ہلاک ہوئے، اور نوح علیہ السلام کی مخالفت پر سارا جہان ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا، ہلاکت کی دعا فرمائی، طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہی بچے، باقی سارے لوگ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد تھے، جتنے بھی انسان، بلکہ جو جانور رہ گئے ہوں گے وہ سب بھی ہلاک ہو گئے، کیونکہ ایک ایک جانور کا، ایک ایک پرندے کا جوڑا بھی آپ نے اس میں سوار کر لیا تھا، اس کا مطلب کہ جو باقی رہ گئے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے یہ ہوا کہ سارا جہان ڈوب گیا اور بنی اسرائیل بندر اور سور وغیرہ بنا دیے گئے۔ تو یہ بھی عذاب کیوں آیا تھا؟ نبیوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کی مخالفت کرنا، نبی کی نافرمانی کرنا، نبی کی بات کو جھٹلا دینا، یہ آفت اور مصیبت کو دعوت دینا ہے، عذاب کو دعوت دینا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں، بربادی میں ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 88 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔